اپنی تاریخ کا علم دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ساری دنیا ہی افراتفری کا شکار نظر آتی تھی. بڑی مغربی حکومتیں اس وقت یہ چاہتی تھیں کہ وہ کوئی ایسا عالمی معاشی نظام رائج کریں جس سے انہیں اپنی ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کا موقع مل سکے. اس سسٹم کو بریٹن ووڈ سسٹم کا نام دیا گیا. اس معاہدے کے تحت ساری کرنسیز کے لیے سونے کے ایکسچینج ریٹ کو سیٹ کر دیا گیا. یہ ایکسچینج ریٹ تھوڑے عرصے کے لیے ہی بحال رہے، لیکن بڑی معاشی طاقتوں نے اس میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں اور مختلف طریقوں سے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. بہت جلد ہی اس نظام کے قوانین کو حتمی اور محدود شکل دے دی گئی. بہت جلدی یعنی سن 1971 میں بریٹن ووڈس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک مختلف طرح کا نظام کرنسی ویلیویشن سسٹم متعارف کرا دیا گیا. اس وقت امریکہ اس سارے نظام کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھا. مارکیٹ ایک ہی طرف اپنے آپ کو بہائے لے جا رہی تھی کیونکہ سارے ایکسچینج ریٹس کے بارے میں فیصلے یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں سارے ہی فیصلے امریکہ کر رہا تھا. ابتدا میں یہ امر بہت محال تھا کہ بالکل منصفانہ ایکسچینج ریٹس کا تعین کیا جائے، لیکن گزرتی ساعتوں، تیز رفتار ترقی اور ٹیکنالوجی کے عمل دخل نے ان تمام امور کو بہت سہل بنا دیا. سن 1990 میں انٹرنیٹ کے انقلاب کے بعد مختلف بینکوں نے اپنے اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارم متعارف کرانے شروع کر دیے. ان پلیٹ فارمز کو براہ راست سوالوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی وہ سوال جو کلائنٹس کی طرف سے پوچھے جاتے تھے. چنانچہ اس طریقے سے براہ راست اور فوری ٹریڈ شروع ہونے کے امکانات میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. اسی دوران میں بہت ہوشیار اور کاروباری شعور رکھنے والے لوگوں نے مارکیٹنگ مشینز کو متعارف کرا دیا، یعنی انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ پلیٹ فارم متعارف کرا دیا جہاں انفرادی ٹریڈرز بھی اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنا سکتے تھے. اس کو ریٹیل فوریکس بروکرز بھی کہا جاتا ہے. ان چیزوں نے ٹریڈنگ کو بہت آسان بنا دیا اور انفرادی طور پر چھوٹے پیمانے پر ٹریڈ کرنے والے ٹریڈرز کو ٹریڈ کی اجازت بھی دلوا دی. جبکہ دوسری طرف انٹر بینک مارکیٹ تھی جہاں پر ایک اسٹینڈرڈ ٹریڈ سائز طے ہو چکا تھا، یعنی شروع میں 1 ملین یونٹس کے ساتھ ہی آپ تجارت کر سکتے ہیں، جبکہ ریٹیل بروکرز نے عام ٹریڈرز کے لیے یہ سہولت رکھ دی تھی کہ وہ 1000 یونٹس کے ساتھ بھی ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں. یہ کم سے کم یونٹس تھیں جس سے ٹریڈنگ کو بہت فائدہ پہنچا. ریٹیل فوریکس بروکرز ماضی میں صرف بڑی افواہیں پھیلانے والے اور بہت زیادہ سرمایہ رکھنے والے لوگ ہی کرنسی ٹریڈنگ کر سکتے تھے، لیکن ریٹیل فوریکس بروکرز اور انٹرنیٹ کا بہت شکریہ، اب ٹریڈنگ کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں اور نہ ہی ٹریڈ میں داخل ہونے پر کسی قسم کی رکاوٹیں ہیں. ہر کوئی اپنے لیے کسی بھی بروکر سے رابطہ کر کے اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، اس میں کچھ رقم جمع کروا سکتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی سہولت کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. بروکرز بنیادی طور پر 2 طریقوں سے آئے: مارکیٹ میکرز جیسا کہ ان کے نام سے پتہ چلتا ہے، یعنی میک یا اپنی بٹ کو سیٹ کرنے والے، اور آسک پرائسز کو سیٹ کرنے والے. الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹ ورکس جو سب سے بیسٹ بٹ اور آسک پرائس کو استعمال کرتے ہیں اور انٹر بینک پر مختلف اداروں کی طرف سے یہ آفرز موجود رہتی ہیں. مارکیٹ میکرز یعنی مارکیٹ ساز. فرض کیجئے کہ آپ فرانس جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر کچھ کھانا چاہتے ہیں. اپنے آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو مقامی کرنسی کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے آپ کو کسی بینک جانا پڑے گا یا کسی غیر ملکی ایکسچینج آفس میں جانا پڑے گا جہاں جا کر آپ یورو کرنسی حاصل کریں. آپ کو ایکسچینج ریٹ سے متفق ہونا پڑے گا جو کہ آپ کے ملکی کرنسی کے بدلے میں آپ کو یورو ملیں گے، کیونکہ جن قیمتوں کا انہوں نے تعین کیا ہے آپ اسی حساب سے چلیں گے، بالکل دوسرے بزنس ٹرانزیکشنز کی طرح. یہ ایک کیس ہے، اس کیس میں یہ ٹرانزیکشن بڈ آسک اسپریڈ کی شکل میں سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر اگر بینک کے خریدنے کے ریٹ 1.20 ہیں یعنی یورو USD پر اور ان کے بیچنے کے ریٹ 1.2002 ہیں، اس صورت میں بڈ آسک اسپریڈ 0.0002 بنتی ہے. اگرچہ یہ بہت تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ہر روز فاریکس مارکیٹ میں ملینز کی ٹرانزیکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا منافع ہی بہت بڑا منافع بن جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ ہی مارکیٹ میکرز کہلاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میکرز فارن ایکسچینج مارکیٹ کی بنیادی عمارت کے اہم ستون ہیں. ریٹیل مارکیٹ میکرز بنیادی طور پر ری پیکیجنگ کی طرف سے لیکویڈیٹی مہیا کرتے ہیں، یعنی ہول سیلرز کی جانب سے بہت بڑے کانٹریکٹ
لیکن بہت چھوٹے ٹکڑوں کی طرف سے مہیا کرتے ہیں. ان کے بغیر یہ بہت مشکل ہے کہ بہت معمولی رقم رکھنے والا کوئی بھی ٹریڈر فوریکس ٹریڈ میں حصہ لے پائے. برقی مواصلات کا نیٹ ورک، الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹ ورک یعنی ECN، یہ نام ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی طرف سے دیا گیا ہے. یعنی اس کے ذریعے فورن ٹریڈرز کے خریدنے اور بیچنے کے آرڈرز کا پتہ چل جاتا ہے اور پرائسز کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. یہ اسٹیٹڈ پرائزڈ پہلے ہی مارکیٹ کی طرف سے کی جاتی ہیں اور پرائسز کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مختلف مارکیٹ میکرز، بینکس اور مختلف ٹریڈرز سے جو ECN کا استعمال کرتے ہیں ان سے پرائس کے بارے میں رائے لی جاتی ہے، یعنی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. جب ایک یقینی خریدنے اور بیچنے والا آرڈر بنا لیا جاتا ہے تو یہ بیسٹ بڈ آسک پرائس کی صورت میں مارکیٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹریڈرز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی پرائسز بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ECN کے بروکرز اپنی خدمات کے لیے بہت تھوڑا کمیشن رکھتے ہیں. لائٹ اسپریڈ اینڈ اسمال کمیشن کا یہ اتحاد ECN بروکرز کی طرف سے ٹرانزیکشن کی کاسٹ کو بہت کم کر دیتا ہے. کیا آپ نے سب کچھ جان لیا ہے؟ یقیناً نہیں. ایک بڑے ٹریڈر نے ایک دفعہ کہا تھا، تجارتی عمل کے لیے درست وقت کے تعین کی بڑی اہمیت ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کب تجارت کرنی ہے؟